بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا صدق اللہ العظیم۔ یہ پچھلے نشست میں جو اس کا پارٹ 1 تھا، حصہ اول، جس میں تھوڑی سی گفتگو کی کہ اسلام میں وقت کا تصور، اسلام میں کانسیپٹ آف ٹائم ان اسلامک فلاسفی، اور اس میں جو 2 الفاظ آئے حین اور دہر۔ اب حین سے کیا مراد ہے اور دہر سے کیا مراد ہے، تو اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی، اور اس میں ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ جو امت مسلمہ میں ایک نہایت ہی جید ممتاز عالم فلاسفر گزرے ہیں، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو تھیوری دی، تھیوری آف ایٹامسٹی آف ٹائم، یہ ایک مطلب ایک انقلابی تصور ہے جس کے سمجھنے سے کافی نقطے حل ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ جو ہے الاشعری کانسیپٹ آف ایٹامسٹی آف ٹائم، یہ بیسیکلی کیا ہے، براڈر میٹافزیکل ویو ہے۔ میٹافزکس جو ہے براڈر میٹافزیکل ویو آن دا نیچر آف ٹائم اینڈ چینج ان دا یونیورس، اور اس تھیوری کو اکثر ایٹامزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ The belief that everything in the universe is composed of individual units or atoms۔ جیسے ہم نے پچھلی بار بھی کوشش کی اس کو کہ اگر یہ ٹائم لائن ہے، ٹھیک ہے، یہ اگر ٹائم لائن ہے تو یہ ٹائم لائن جو ہے یہ کنٹینیوس نہیں ہے، یہ انڈیویزیبل یونٹس یا جس کو آپ کہیں گے ایٹمس، ان کی بنی ہے۔ یہ جو ٹائم لائن ہے یہ انڈیویزیبل یعنی جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں نا، ان کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو گریک فلاسفرس یا ایرسٹاٹیلین اسکول آف تھا، ان کے یہاں ٹائم کیا تھا، یعنی انڈیپینڈنٹ یونٹ ہے، از خود ہی چلتا ہے، اور یہ ایٹرنل ہے، یعنی قدیم ہے اس کا۔ تو یہاں کہ یہ ٹائم جو ہے یہ کریٹڈ ہے، کیا ہے، یعنی تخلیق شدہ ہے، اور ہر ایک ایٹم اس کا ہر ایک چھوٹا سا چھوٹا یونٹ وہ اللہ کے حکم سے وجود پذیر آتا ہے، اور یہ سلسلہ برابر چلتا ہے، یہ سلسلہ برابر چلتا ہے، اور اس یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے اللہ جل شانہ نے الا
لہ الخلق والامر، کریٹ کرنا، وجود پذیر کسی چیز کو لانا اور اس پر اس کو چلانا، جس کو ہم کہتے ہیں گورننس. جیسے بعض انہیں جو دوسرے لوگ ہیں کہ اب یہ خود بخود یہ کائنات چلتی ہے، ایسا تو نہیں ہے. ہاں، اس کا جو علامہ اقبال کا شعر میں نے نقل کیا کہ یہ کائنات شاید ناتمام ہے، کائنات ناتمام ہے شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون، کہ یہ کائنات ناتمام ہے شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکون. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن اور وہ ہو جاتا. اور یہ برابر مطلب جو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کریٹیو ایکٹیویٹی آف اللہ تعالیٰ کی تخلیقی کارسازی، یہ ایک تسلسل کے ساتھ اس دنیا سے، اسی سے یہ دنیا چلتی ہے. یہ جو دنیا ہے اور اسی کا نام دہر ہے. ابتدا سے آخر تک یہ جو یہ وقت، اس کو دہر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک حین ہے، وہ ایک چھوٹا سا ٹائم ہے کسی ایونٹ کے بارے میں، کوئی چیز ایک جو اس کے لائق ہے، اس میں اس وقت اہل عرب حین کا لفظ استعمال. لیکن دہر کا لفظ اکثر جو ہے یہ یعنی اول سے آخر تک، اور یہ ایک کنٹینیوس فلو ہے ٹائم کے ساتھ. کس چیز کا؟ یہاں سے جو بھی چیز وجود پذیر آتا ہے، جو بھی چیز وجود پذیر آتا ہے جس کی تخلیق، وہ اس کا تعلق اس وقت کے اس یعنی مومنٹ کے ساتھ ہے، اس وقت کے اس ایٹم کے ساتھ، اس وقت کے اس کا تعلق ہے، وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں. اب اسی سے جو میں نے کہا کہ علامہ اقبال جب بھگسن سے ملے تو وہ ٹائم پر کام کر رہے تھے، تو اس کو ٹائم کا وہ کلائمیکس نہیں آ رہا تھا، تو ٹائم کو برا بلا کہنے لگے. تو علامہ اقبال نے کیا، حدیث قدسی ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا، وَأَنَا دہر، اور میں ہی دہر ہوں. یعنی یہ زمانہ جو ہے، اب اسے انا دہر سے اب یہ یعنی اس کو سمجھنے میں آسانی آئے گی. دہر یہ ہے، دہر کیا ہے؟ دہر اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیقی یعنی بالتسلسل اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیقی کارسازی یا کریٹیو ایکٹیویٹی جس کو کہتے ہیں، جس میں ایک تو وہی تو زمانہ ہے، وہی تو دہر ہے. یعنی دہر میں اتار ہوتے ہیں، چڑھاؤ ہوتے ہیں، کوئی جیتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کہیں زلزلہ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ، کسی کو بادشاہ بنتا ہے، کوئی فقیر بنتا ہے. یہ ہو رہا نا، یہ انڈر دا ڈائریکٹ گورننس آف اللہ. جو بھی ایونٹس کریٹ ہوتے ہیں ریلیٹڈ ٹو دس ٹائم، یہ چار یعنی کیا کہتے ہیں، یہ چار چیزیں ہیں. ایک ذات الہی ہے، کیا ہے؟ اور دوسرا اسماء الہی ہے، اور تیسرا صفات الہی ہیں، اور افعال الہی. ذات الہی اور اسماء الہی. اب یہ آپ کا جو مشہور وہ مطلب وہ بھی حدیث قدسی میں مشہور ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف بھی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ جانا جاؤں. اور یہ کہ آدم علیہ السلام اگر جنت میں تھے تو دنیا میں کیوں لائے گئے، اور دنیا کو پیدا ہی کیوں کیا گیا؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء و صفات افعال ظہور چاہتے تھے، مینیفیسٹیشن، ظہور یا مینیفیسٹیشن چاہتے تھے، اور اس کا ظہور تو اسی طرح، اور یہی جو ان اسماء و صفات اور افعال کا جو ظہور ہو رہا ہے یہی تو زمانہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک بزرگ ہی تھے، اب اس نے ایک کتا دیکھا، وہ بہت ہی شیبی تھا، یعنی اس کا جسم بہت ہی آلودہ تھا، اس کو گھن آئی اور اس نے اس پر تھوکا، اور کتے نے بزبان حال بزرگ سے کہا آپ نے یہ کیا نام اس کا، آپ نے نقش پر تھوکا یا نقاش پر؟ اب جو یہ بات سمجھتے ہیں، جو یہ بات سمجھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں دے آلویز لک بیانڈ۔ یہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا نا، کیونکہ جو چیز اس کے سامنے ہو رہی ہے، جو چیز وہ کسی شخص کے ذریعے ہو رہی ہے، کسی اور چیز کے ذریعے ہو رہی ہے، کسی اس چیز کے ذریعے، چاہے اس کو فائدہ اس میں یا اس کے نقصان کا کچھ ہو رہا ہے نا، وہ اس کو نہیں دیکھتا، وہ اس ریموٹ کنٹرول کو، اس کریٹیو ایکٹیویٹی کو جس نے اس کو پیدا کیا، تو لہذا اس کو نہ اس سے محبت اور نہ ضد نہ حسد نہ کچھ، کیونکہ اس کو یہ خاطر میں ہی نہیں لاتا، اور یہی توحید کی اساس ہے۔ یہی جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے نا، وہ کہتے تھے، فرماتے تھے کہ میں پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں پھر کسی چیز کو دیکھتا ہوں، یعنی کچھ ہوا، ان کا ذہن ہے اللہ نے کیا، اللہ اکبر، یہ اللہ ہی نہیں، مطلب یہ سارا ظہور ہے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر ہم دوسرے الفاظ میں اس کو کہیں گے، یہ تجلی افعالی کا ظہور ہے، یہ دہر خود سے کچھ نہیں ہو رہا، اس میں خود سے کچھ نہیں ہو رہا، یہ تجلی افعالی کا ظہور ہے۔ اب یہ ٹائم جو ہے یہ کریٹڈ ہے، اور اس کا ہر ایٹم اور یہ کنٹینیوس نہیں ہے۔ تو اس سے آپ نے ایک حدیث قدسی کا کچھ فہم، لا تسبوا الدہر وانا دہر، یا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کل یوم ہوا فی شان، ہر آن اس کی نئی شان، کیونکہ ہر آن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے نا، ہر آن۔ اس سے آگے ایک بات، یعنی اس ایٹامسٹی تھیوری، ایٹمزم کی تھیوری ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے ایک بات سمجھنا شاید آسان ہو جائے، آپ اس کی تحقیق کرنا، میں تو یعنی توکل علی اللہ اس کو کیا کہتے ہیں عرض کروں گا۔ اس میں معراج سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس میں معراج سمجھنا۔ اب یہ ہر ایک ایٹم اس کا پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے، اور اگر یہاں پر یہ ٹائم کی یہ کریٹیوٹی رک گئی، جو کائنات میں جو جہاں ہے وہ وہیں ہے، جب تک نہ دوسرے ایٹم کا حکم ہوا، میری بات سمجھتا ہے؟ یہاں پر اس ٹائم کو روکا گیا، ٹھیک ہے، اب دنیا میں جو جہاں ہے وہ اسی حیت میں سٹینڈ سٹل ہو گیا،
کسی چیز میں حرکت نہیں ہو رہی ہے. ہمیں یہ مطلب یہ جو عام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے ابھی جو کنڈی تھی دروازے کی وہ بھی ہل ہی رہی تھی، یعنی جس حالت میں وہ تھی وہ اسی حالت میں تھی، جس حالت میں وہ تھی وہ اسی حالت میں تھی. اب یہ پورا ٹائم روک لیا اور پورے کائنات میں کچھ نہیں جو ہے وہ ہے. اب اس نقطے اور اس نقطے میں 1000 سال تھے، 50,000 سال تھے، 1 سال تھا، واللہ اعلم. بعض روایت میں کہتے ہیں 50,000 سال کا تھا، مما تعدون بعض روایت میں. اب اس کو یہ ایک مثال ہے، حقیقت حال تو اللہ ہی جانتے ہیں نا، لیکن یہاں سے ایک پاسبلٹی کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، معراج کے واقعے کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. یہ آپ سمجھ گئے یہ بات؟ ہاں، اب جب یہاں رک گیا نا سارا، اب دوسرا جو پوائنٹ جس کو کریٹ ہونا تھا وقت کا وہ اس کو حکم نہیں ملا، تو یہ سارا رکا ہوا ہے اور یہ پورا سیر ہو رہا ہے. اب وہ کتنا واللہ اعلم بالصواب. اور یہ اب آپ اس کو یہ کہیں گے، اس کو آپ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ناممکن ہے. اب آپ یہاں سمجھ سکتے یہ ممکنات میں سے، حالانکہ یہ تو مطلب یہ تو ایک قیاس ہی کی حیثیت رکھے گا نا، تو حقیقت حال تو اللہ ہی جان واللہ اعلم بالصواب، اس کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن ایک کی پاسبلٹی ہے. ایک ہے کہ ایک بہت بڑے دہری تھے، یعنی ایتھیسٹ تھے، ایتھیسٹ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ پروفیسر تھے اور اس نے وہ دنیا کا سفر کرتے تھے، یہ پورا یورپ میں، امریکہ، ادھر ادھر، اور لیکچر دیتے تھے اور لوگوں کو ایتھیسٹ بناتے تھے. وہ کہتے ہیں خدا ودا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. وہ کہیں جاتے ہیں کسی ملک میں، اب ان کو یعنی کوئی فلاسفر یا وغیرہ نہیں، شاید کوئی امام یا کوئی یعنی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں، مسلمان کوئی اس کو ملتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے میں آپ کو ایک سوال پوچھوں، آپ تو میتھمیٹکس کے اتنے بڑے، آپ لا آف پروبیبلٹی میں یقین رکھتے ہیں؟ کہیں تو مشہور لا ہے ہمارے اس میں فلاسفی میں، یہ دنیا مانتی ہے، میں کیسے نہیں مانتا. لا آف پروبیبلٹی سمجھتے ہو؟ یعنی اس کا امکان ہے، لا آف پروبیبلٹی. میں کیسے اس کا انکار کرتا ہوں، میں تو عمر بھر پڑھاتا ہوں. تو کیا لا آف پروبیبلٹی میں یہ ہو سکتا ہے کہ خدا ہے؟ وہ تو مطلب وہ تو بڑا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا انٹلیکچوئل تھا، ایسا تو نہیں تھا نا. اور یہ لوگ یعنی کیا کہتے ہیں جس چیز کو بلیو کرتے ہیں اس میں سنسیئر بھی ہوتے ہیں، یعنی تعصب کی وجہ سے نہیں. وہ بلیو کرتا تھا ایتھیزم ہی ٹھیک ہے، لیکن جب یہ بات اس کے ذہن میں آئی کہتا یہ تو صحیح کہتا ہے، میں کیسے انکار کروں، خدا نہیں ہے تو لا آف پروبیبلٹی میں تو ہے. اور وہ مسلمان ہو گیا. پھر وہ واپس گیا ان سینٹرز پر جہاں اس نے تقریریں کی تھی. اب وہ لوگوں کو اس سے واپس کرنے کی کوشش کی اس نے، اور بہت کام کیا. نام مجھے یاد نہیں ہے، مشہور ہے یہ مطلب لٹریچر میں ان کا لا آف پروبیبلٹی.
ٹھیک ہے. اسی لا پروبیبلٹی کے اعتبار سے یہ جو ایٹمزم کی تھیوری ہے ابو الحسن اشعری علیہ رحمہ کی، مجھے اس کا عربی نام یاد نہیں، اس کو عربی میں وہ کیا نام دیتے ہیں ایٹمزم کو، تو انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، تو اس سے اتنے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹائم کریٹڈ ہے اور یہ اس کو ہم بولتے ہیں ٹیمپورل ہے. کیا بولتے ہیں؟ ٹیمپورل معنی یہ یہاں سے اس طرح سے چلتا ہے، ایسے فلو کرتا ہے، جس میں آپ کو آئے گا ماضی، مستقبل، حال، پریزنٹ، پاسٹ، 10 سال پہلے، 1000 سال پہلے، اس کے بعد یہ تھا نا، اس میں ٹیمپورلٹی ہے. ٹیمپورلٹی میں ایک یہ کے معنی میں ایک ٹیمپورلٹی ٹیمپرری ہے، یہ جو عارضی ہے دنیا تو ایک حادث ہے یعنی کریٹڈ ہے، اور اس میں ٹیمپورلٹی ہے، عارضی پن ہے. تو اور یہ اللہ کے حکم سے ہر آن کیا ہے وجود میں آتا ہے. تو الاشعری نے کیا کہا؟ الاشعری postulated that time is not a continuous flow. Time is not, but consists of indivisible moments or atoms. یہ ایک چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم چھوٹے یونٹس کا کیا جن کو کیا کہتے ہیں؟ ایٹمز آف ٹائم. سملر ٹو ہاؤ فزیکل آبجیکٹس آر کمپوز آف انڈیویژل، جیسے کوئی مادی چیز کن ایٹمز کی بنی ہے اور یہ ٹائم بھی اس طرح سے ایٹمز کا بنا ہے. ایک مادی چیز ہے نا، جیسے پین ہے، اس میں یہ سب، یا ہماری باڈی ہے، کوئی بھی میٹر کا چیز ہے، اور یہ ٹائم بھی اسی طرح سے ایٹمز کا. ہاں، each atomic moment of time is a discrete unit. Each atomic moment is a discrete، یعنی یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ڈسکریٹ، یعنی ایک الگ ممتاز حیثیت رکھتا ہے یہ یونٹ. مطلب اسی سے ہم نے کہا نا کہ اس یونٹ پر رک گیا. یہ کنٹینیوس فلو نہیں ہے، الگ الگ ایک ڈسکریٹ یونٹ. ڈسکریٹ سمجھتے ہو؟ الگ سے جو ڈسٹنگوش ہو جائے، ممتاز ہو جائے. اینڈ دا پیسیج آف ٹائم کنسسٹس آف سکسیشن آف دیز ایٹامک مومنٹس. وقت کا یہ جو اس کا گزرنا، وقت کا چلنا، یہ کیا ہے کہ یہ برابر تسلسل کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں، وجود پذیر ہو رہے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور اس میں یہ کہ یہ سب کیا کہتے ہیں، اللہ از دا سول کریٹر آف ایوری تھنگ. یہ بنیادی تصور ہے نا دین کا، ہر چیز کا اور ٹائم کا بھی. ٹائم کا بھی وہی کریٹر ہے. ٹھیک ہے. Therefore every moment of time is created by Allah. Allah actively creates each atomic unit. اور یہ ایرسٹوٹیلین اور نیو پلیٹونک آئیڈیاز کو رد کرتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ٹائم از اٹرنل اور کنٹینیوس اینڈ ان چینجنگ. وہ کہتے ہیں ٹائم از اٹرنل اینڈ از کنٹینیوس اینڈ از ان چینجنگ. ہاں، اب اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے یہ اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا چلتی ہے نا، یہ چیزوں میں یعنی از خود وہ پراپرٹیز ہیں یا لاز ہیں جو وہ فالو کرتے ہیں، اسی سے چلتے ہیں. یعنی مون اس کو اٹریکٹ کرتا ہے، سن اس کو کرتا ہے، اس چیز میں یہ ہے اس. لیکن ایسا نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ ہر چیز کیا ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہو رہی ہے. ایچ اٹامک مومنٹ آف ٹائم، ایچ
سمجھتا ہے یا ہر چیز کا ترجمہ کروں میں. ایچ اٹامک مومنٹ آف ٹائم سروز ایز اے پوائنٹ وائر اے نیو ایکٹ آف کریشن اکرس. جو میں پہلے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. ہر یہاں سے ایٹامک مومنٹ ٹائم کا یہ ایٹم کریٹ ہوا, یہاں سے وہ ایونٹ کریٹ ہوا جو اس ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. میکنگ ٹائم فنڈامنٹلی ڈسکریٹ اینڈ کنٹینجنٹ آن گاڈس ول, اور یہ اللہ کے حکم سے ہی کہتا ہے. اور یہ ان کا رد ہے جو کیا کہتے ہیں, ٹائم ایک کنٹینیوس چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اس سے چلتا ہے دا تھیوری آف ایٹامسٹی جو ہے یہ بات سمجھاتی ہے کہ یونیورس جو ہے کانسٹنٹلی ان اے اسٹیٹ آف فلکس ہے. یہ ود ایچ مومنٹ آف ٹائم بینگ این انڈیپینڈنٹ ایکٹ آف کریشن. ہر وقت کا ہر ایٹم یہ انڈیپینڈنٹ ایکٹ آف اللہ تعالیٰ کا جو حکم لفظ کن آتا ہے, ہر ایٹم کی اس ٹائم کے لیے ایک کن آتا ہے اور اس کن سے یہ وجود پذیر ہوتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ وہاں اگر یہ دو ایٹمز کے درمیان وہ رک گیا تو آگے تو یعنی لا آف پروبیبلٹی میں تو یہ مطلب آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اعتراض کرنے والوں کو آپ سائنٹیفک جواب دے سکتے ہیں. ایک سائنٹیفک جواب ہے حقیقت حال اللہ ہی جانتے ہیں. اب اس سے کیا ہے, اس سے آپ کا یہ تصور کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, چھوٹی بڑی جو چیز بھی وجود پذیر ہو رہی ہے, چاہے مادی یا باقی چیزوں کی حیثیت سے یا ٹائم کی حیثیت سے. ٹائم بھی وجود پذیر ہو رہا ہے ایٹ ایوری مومنٹ, ہر مومنٹ پر ٹائم یعنی نئے ایک حکم کے ذریعے, اور یہاں سے بھی چیزیں تو یہ کنٹینیو. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ کتنی اور اس کا تصور آپ کو آئے گا. وہی تو ظاہر ہے, وہی تو اور یہ یعنی ایک انقلابی تصور دیا ابوالحسن اشعری. تب تک وہی یعنی فلسفہ غالب تھا کہ یہ ایرسٹوٹلین یا نیو پلیٹن تھیوریز تھی کہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ہے اور یہ مطلب جو ہے ایٹرنل ہے. لیکن یہاں سے اس کا رد ہوا اور یہ مطلب چیز سامنے آ گئی, اور اس سے اسلامی تصور کیا ہوا, یعنی ثابت ہوا. ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کو, اس تھیوری سے آپ کو یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر. دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر. ٹھیک ہے. اور یہ اس وقت دیا انہوں نے, یہ یعنی یہ تھیوری اس وقت پیش کی. یہ ابھی دنیا میں جو سائنس نے بعد میں کہا آئیڈیا آف ڈسکریٹ ٹائم اور کوانٹم تھیوری, یہ تب نہیں آئی تھی. سائنس میں یہ چیز نہیں تھی. جب ابوالحسن اشعری نے یہ تصور دیا نا, تب یہ مطلب یعنی سائنس, اہل سائنس کو یہ چیز معلوم نہیں تھی.
تو اس سے ایک بڑا جو یہ ہے یعنی یہ جو ایک بڑا عقدہ یا مسئلہ جو اس سے حل ہو گیا. اب جو دین کے جو اعتقادات ہیں، جو دین کے اعتقادات ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کے حکم سے یہ دنیا چلتی ہے، اور جتنے بھی عقائد ہیں، اب اس کا فلسافیکل انہوں نے کیا دیا، یعنی جواز دیا اور ان دو کو ملایا اور اسلامی جو عقائد ہیں قرآن و حدیث کے اور جو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کیا، اس کے ساتھ اس کو ہم آہنگ کیا، تو اب ان کی ضرورت نہیں رہی. تو ٹھیک ہے، چلو آج اتنا ہی کرتے ہیں.